الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا دیکھنا کسی بھی میاں بیوی کے لیے دیکھنا بہت زیادہ اہم ہے۔ خاص کر اس ویڈیو کو عورتوں کا دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ انجانے میں بھی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جو اس عورت نے کی، جس کا سچا واقعہ آج ہم آپ کو سنائیں گے، جس کے ساتھ ایک نام نہاد مولوی نے حلالہ کی آڑ میں ایسا کھیل کھیلا اور اس کا ایسا حشر کر دیا کہ وہ کہیں کسی کے قابل ہی نہ رہی۔ یہ سچا واقعہ پیارے دوستو آپ سب کی آنکھوں کو کھول کر رکھ دے گا، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور آخر تک ضرور دیکھتے رہیے۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ اور پیارے دوستو، آپ کے ارد گرد کوئی شخص ایسے مسئلے کا شکار ہو اور حلالہ کرنے کا سوچ رہا ہو تو یہ ویڈیو اس کو ایک بار ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، اس سچے واقعے کو آپ کو سنانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ اگر آپ حلالہ کے متعلق تفصیل نہیں جانتے تو ہمارے چینل پر اس موضوع پر آپ کو مزید ویڈیوز مل جائیں گی جن میں حلالہ کے موضوع پر تفصیلاً بات کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ حلالہ کیا ہے اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ یہاں بھی مختصراً آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، قرآن کے مفہوم کے مطابق کسی عورت کو اگر اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی، پھر وہ عورت آزاد ہے، دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اور اگر دوسرے شوہر نے بھی کسی وجہ سے اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دی یا قدرتی طور پر وہ مر گیا، تب پہلا شوہر اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنے کا اہل ہوگا۔ لیکن دوستو، اگر 3 طلاقوں کے بعد شوہر یا بیوی کی طرف سے کسی کو پیسے دیے جاتے ہیں نکاح کے لیے، یا اس شرط پر عورت کا نکاح دوسرے مرد سے کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو ایک رات کے بعد ہم بستری کرے اور چھوڑ دے، طلاق دے دے تاکہ پہلا شوہر اس سے شادی کر سکے، تو یہ اسلام میں کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور ایسا حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں اس عورت کے بارے میں جو مولوی کے ہاتھوں حلالہ کی آڑ میں اپنی عزت گواں بیٹھی، اپنے شوہر کے ہاتھوں بیک وقت طلاق حاصل کر کے خفیہ حلالہ سینٹر پہنچنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت کا کہنا ہے کہ ایک نام نہاد مولوی نے اسے کئی مردوں کے پاس بھیج کر اس کا حلالہ کر دیا، اور جب وہ تنگ آ گئی اس نے مولوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ واپس اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، مگر مولوی نے اس کے ذہن پر اس قدر منفی اثرات ڈالے کہ وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ پاکستان سے شادی کر کے مڈل اینڈ میں سیٹل ہونے والی اس عورت نے اپنی جی پی کو بتایا کہ اس کے شوہر نے غصے میں آ کر اسے 3 طلاق دے دی تھی، کیونکہ اس نے پاکستان میں اپنے والدین سے سن رکھا تھا کہ شوہر اگر 3 بار طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک اور پاکستانی عورت کی مدد سے خفیہ حلالہ سینٹر پہنچ گئی، جہاں پر بیٹھے ہوئے نام نہاد مولوی نے اس سے کہا کہ اب وہ اپنے شوہر پر حرام ہو چکے ہیں اور اسے حلالہ کرنا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر اپنی ایک دوست کے ساتھ رہنے لگ پڑی تھی، کیونکہ وہ سمجھنے لگی تھی کہ اب اس کا شوہر اس کے لیے غیر مرد بن گیا ہے۔ حالانکہ اس کے شوہر نے اسے بار بار سمجھایا اور ایک فتویٰ بھی لا کر دکھایا کہ ان کی طلاق نہیں ہوئی، مگر اس نے اپنے شوہر کی بات نہیں سنی، بلکہ مولوی کے کہنے پر آ کر اس نے مولوی کے بتائے ہوئے ایک مرد کے ساتھ ایک رات کے لیے حلالہ کر لیا اور اس پر مولوی کے منہ مانگی قیمت بھی ادا کی گئی۔ تاہم جب وہ کچھ دن بعد اس مولوی کے پاس دوبارہ گئی تو اس نے اسے بتایا کہ اس کا حلالہ مؤثر نہیں ہوا، لہٰذا اسے ایک مرتبہ پھر حلالہ کرنا پڑے گا۔ اس عورت کی داستان سننے والے ذرائع کو اپنے نام خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا کہ چونکہ یہ سادہ لوح عورت مولوی کے چنگل میں پھنس گئی تھی تو دوسری بار مولوی نے خود بھی حلالہ کے نام پر اس عورت کی عزت لوٹی۔ اس کے بعد جب عورت کہا کیا اب حلالہ ہو گیا، کیا اب میں اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی، تو اس نے کہا نہیں، ابھی بھی یہ اسلامی طور پر
ٹھیک نہیں ہو پایا اور اب ایک بار پھر تمہارا حلالہ کرنا ہوگا اور ابھی تم اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوئی۔ تو اس مولوی نے تیسری بار تیسرے مرد سے اس کا حلالہ کیا۔ پھر عورت کو معلوم ہو گیا کہ حلالہ کے نام پر اس کی عزت بیچی جا رہی ہے اور مولوی اس سے پیسے لے کر اسے دوسرے مردوں کے پاس بھیج رہا ہے۔ تو اس نے مولوی کو جب برا بھلا کہا، اس نے اسے بلیک میل کیا اور اسے وہ ویڈیوز دکھا کر دھمکایا جو چھپ چھپ کر اس نے بنائی تھی۔ اس عورت نے یہ دیکھ کر مولوی کے آگے ہاتھ پیر جوڑے، مگر اس نے اس کو دھمکایا کہ اگر میری بات نہ مانو گی تو جس سے شوہر کے لیے تم حلالہ کرنا چاہتی ہو اس کے لیے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دوں گا۔ تمہاری یہ ویڈیو دکھا کر اسے کچھ اور مردوں کے پاس بھیجتا رہا اور خود بھی اس کا فائدہ لیتا رہا۔ بہت مشکل سے اس نے کافی بھاری رقم مولوی کو دے کر اپنی جان چھڑائی۔ اس عورت کی عزت کو مولوی نے مذہب کی آڑ میں تار تار کر دیا۔ اس کے بعد یہ عورت سمجھتی ہے کہ اس کی سخت توہین کی گئی، اس لیے اس کو ڈپریشن ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں یہ سمجھتی ہے کہ اب وہ اپنے شوہر کے قابل ہی نہیں رہی، جس سے اس کے حلالوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حلالہ کا شکار ہونے والی عورت کے ساتھ کام کرنے والے ایک پاکستانی نژاد برطانوی سوشل ورکر نے ان کے پاس اس قسم کے بہت زیادہ کیس آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکثر اوقات ان کے پاس ایسے سادہ لو افراد آتے ہیں جو بعض مولویوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے مشورہ مانگتے ہیں، مگر قانون ان کی اس لیے مدد نہیں کر سکتا کہ چونکہ حلالہ کروانے والی عورت خود اپنے اور اپنے شوہر کی مرضی سے حلالہ مولوی کے ساتھ نکاح کرتی ہے۔ چونکہ اس کو ریپ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے قانون اس پر کارروائی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ویسے بھی یہ لوگ اپنی عزت کے ڈر سے معاملے کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک ایسی عورت بھی آئی تھی جس کے شوہر نے اسے غصے میں طلاق دے دی، مگر بعد میں وہ شخص نادم ہوا اور وہ دونوں ایک مولوی کے پاس گئے اور مولوی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی سے حلالہ کروا لیں۔ اگر انہوں نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے مولوی کو حلالہ کرنے کی درخواست کر دی، مولوی نے وعدہ کیا کہ وہ اگلے ہی دن اس عورت کو طلاق دے دے گا۔ ان کا کہنا تھا جب اگلے دن اس عورت کا پہلا شوہر آیا اور مولوی سے طلاق کا تقاضا کیا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی بھی صورت میں طلاق نہیں دے گا۔ اس شخص نے مولوی کی بہت منتیں کی مگر وہ نہیں مانا، چنانچہ اس کے شوہر کو اس معاملے میں اپنے محلے اور مسجد کے دوسرے لوگوں کو ملوث کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مولوی کو مار پیٹ کر طلاق پر آمادہ کیا۔ اس سوشل ورکر نے کہا کہ بعض نام نہاد مولوی نو مسلم عورتوں کو سخت پریشان کرتے ہیں اور حلالہ کے نام پر ان کا سخت جنسی استحصال کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نو مسلم عورتیں معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے ہر چھوٹی موٹی بات پوچھنے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، مگر ان میں سے بعض مولوی ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر انہیں داغدار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کئی نو مسلم عورتیں آئی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر شکایت کی۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اسلامی فلاحی اداروں میں بھی مقیم ہیں جہاں ان کی بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ لندن سے تعلق رکھنے والی ایک سنگل مدر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ذرائع کو بتایا کہ وہ دو مردوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی جس کے بعد انہوں نے شادیوں سے توبہ کر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی کہ اس کے اپنے شوہر کے ساتھ اختلافات ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر کے طلاق لے لی۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ بعد اس نے ایک اور مرد کے ساتھ شادی کر لی مگر ایک دن اس نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ سخت پریشان بھی ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے اس شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی، چنانچہ وہ ایک مفتی کے پاس گئی جس نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر کے اس سے طلاق لے لے تو اس کا حلالہ ہو جائے گا اور پھر اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے پہلے شوہر کو دوبارہ شادی اور طلاق دینے پر آمادہ کیا۔ جب وہ طلاق لے کر دوسرے شوہر کے پاس آئی
تو اس نے اسے دوبارہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ پھر مفتی صاحب کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ اگر اب وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تیسری مرتبہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے کسی اور کے ساتھ حلالہ کرنا پڑے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ حلالوں سے تنگ آ گئی ہے اور اب اس نے کسی سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا اپنی ماں کو شوہر تبدیل کرتے ہوئے دیکھ کر بڑا نہ ہو۔ پیارے دوستو، ہمارے لیے آپ کی رائے قابل احترام ہوتی ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا کہ آپ حلالہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔